پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج میں چھٹی جماعت کے لیے ایک لیسن تیار کر کے آیا ہوں، بہارستان اردو۔ اس کا جو ہے پہلا لیسن ہے۔ ہم آج پڑھیں گے دعا۔ اب سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ دعا کیا ہے۔ دعا جو ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ کوئی بھی تمنا ہو دل میں، کوئی بھی التجا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ہر بندہ، ہر انسان جو ہے التجا کرتا ہے اپنے رب سے، دعا مانگتا ہے، گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے اس رب کے سامنے جس رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جن و انسان کو بنایا ہے۔ تو اس کے سامنے جو وہ مانگتا ہے اسے دعا کہا جاتا ہے۔ تو شاعر نے لکھا ہے دعا کے بارے میں۔ یہ جو ہم دعا پڑھیں گے، سبھی جو بچے ہیں وہ اپنی چھٹی کلاس کے جو طلباء ہیں وہ طالبات، وہ اپنے اردو کو کھولیں اور دیکھیں دعا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے اس دعا کو لکھنے والا کون ہے۔ اس دعا کو لکھنے والا ذوالفقار احمد ہے، جو شاعر ہیں جنہوں نے اس دعا کو لکھا ہوا ہے۔ اب شاعر نے اظہار کیا ہے اور لکھا ہے، ایک بچے کی تمنا کو ظاہر کیا ہوا ہے کہ بچہ جو ہے اللہ سے کیا مانگتا ہے۔ تو وہی ہم اس دعا میں پڑھیں گے۔ جیسے اس نے لکھا ہے، خدایا جس طرح روشن ہے تارے، خدایا جس طرح روشن ہے تارے، انہی جیسی مجھے بھی روشنی دو۔ اب ہم اس کے ساتھ ساتھ میں ہی تشریح کریں گے کہ بچہ دعا کر رہا ہے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے کہ الہی مجھے تاروں جیسی روشنی عطا کر۔ کیوں کہ بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ کبھی رات کو باہر نکلا ہوگا، اس نے تارے دیکھے ہوں گے، تارے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، آسمان چمکتا ہے، چاند اور تارے یقیناً خوبصورتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو بچہ ہے اب اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ الہی مجھے تو روشنی دے، کیا تاروں جیسی روشنی عطا کر۔ ٹھیک ہے، وہی ظاہر کر رہا ہے۔ ملا پھولوں کو جیسا رنگ و بو ہے، میرے دل کو بھی اس کی آرزو ہے۔ پھر تمنا کرتا اس کے بعد کہ جس طرح سے پھولوں کو رنگ ملا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا پھول کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کی چاہت ہے، جو بھی دیکھتا ہے خوبصورت پھول وہ اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، فدا ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کے دیکھو جی کتنا خوبصورت پھول ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی خوشبو سونگھتا ہے تو کتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے بچہ دعا کرتا ہے، الہی ملا پھولوں کو جیسا رنگ و بو، جیسے رنگ اور خوشبو پھولوں کو ملی ہے، میرے دل کو بھی اس کی آرزو ہے، یعنی میری بھی آرزو ہے۔ آرزو ہوتا ہے تمنا کرنا، ٹھیک ہے، بو ہوتا ہے خوشبو، یعنی وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی ایسی آرزو ہے، ایسی تمنا ہے کہ میں بھی ایک پھول کی مانند بن جاؤں۔ مہکتے پھول ہیں گلشن میں جیسے، مہکتے پھول ہیں گلشن میں جیسے، میرے مولا مجھے ویسی مہک دے۔ پھر تمنا ظاہر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے رب سے کہ الہی جیسے گلشن، گلشن ہوتا ہے باغ، جیسے باغ میں پھول کھلتے ہیں، کیا جیسے پھول کھلے ہوئے ہیں، ان کی مہک ہے، ان کی خوشبو ہے، پھر وہ ظاہر تمنا کر رہا ہے، الہی مہکتے پھول ہیں گلشن میں جیسے، میرے مولا مجھے بھی ویسی مہک دے۔ وہ کہہ رہا ہے الہی مجھے بھی ویسی مہک چاہیے جیسے گلشن میں پھولوں کی مہک ہے، یعنی خوشبو ہے۔ پھر کہہ رہا ہے، عطا بلبل کی ہو شریں بیانی، کیا عطا بلبل کی ہو شریں بیانی، منور کر دے میری زندگانی۔ پھر بچہ تمنا کر رہا ہے کہ الہی مجھے بلبل کی وہ شریں بیانی عطا کر۔ شریں بیانی یعنی میٹھی بولی، ٹھیک ہے، مجھے اسی طرح سے جو ہے مجھے میں بھی بولوں، ویسی میٹھی بولی میں بھی بولوں، منور کر دے میری زندگانی، اور اسی طرح میری زندگی کو بھی روشن کر دے۔ منور ہوتا ہے روشن، یعنی نور۔ مجھے ایمان کی دولت عطا کر، خدایا عزت و رفت عطا کر۔ پھر اللہ سے مانگتا ہے، الہی مجھے ایمان کی تو دولت عطا کر اور عزت بھی دے دے اور رفت بھی دے دے۔
यानी बुलंदी भी दे दे, अता कर। अबू बकर व उमर की सादगी दे। फिर कहता है कि मुझे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सादगी अता कर। हया उस्मान की ज़ोरे अली दे, और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जैसी हया मुझे अता कर, ठीक है, और ज़ोरे अली दे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जैसी ताकत अता कर। तेरी ही राह पर या रब चलूँ मैं, तेरे ही दीन की खिदमत करूँ मैं। फिर बच्चा कहता है कि इलाही मैं तो तेरी अपने रब से कहता है कि मैं तेरी ही राह पे चलूँ, ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तेरी राह पे चलूँ, हमेशा तेरी राह पे चलूँ, और तेरी ही दीन की हमेशा मैं खिदमत करता रहूँ। अगर कुछ है तमन्ना बस यही है, मेरे जीने का मंशा बस यही है। कहता अगर मेरी तमन्ना है कुछ बस यही है, और मेरे जीने का भी मकसद जो है, मंशा होता है मकसद, और मेरे जीने का भी मकसद जो है वो यही है। उसके बाद जो है आप अल्फाज देख लें, लफ्ज़ जो है मुश्किल अल्फाज दिए गए हुए हैं आगे किताब पर, जैसे रंग व बू है। मैं पहले ही कह चुका आपको तशरीह में कि रंग व बू होता है फूलों का खुशनुमा रंग और खुशबू, ठीक है। फिर है आरजू, आरजू यानी ख्वाहिश, तमन्ना। श्री बयानी मीठी बोली। रिफत होता है बुलंदी। अता हो दी जाए, मुनव्वर रोशन, मंशा मकसद। ये हो गए जो मुश्किल अल्फाज हैं, इनको आप ज़बानी याद करें ताकि आपको आगे मुश्किलात ना आए। जब भी आप आगे लेसन पढ़ेंगे आपको अगर ये अल्फाज इनका आसान मायने जो है इनके जो याद हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जो भी आप पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत आसानी होगी। तो आगे हमारे आते हैं सवालात। अब जो हमने लेसन पढ़ा हुआ है इसी में सवाल का जवाब भी है। क्या इसी में उठा के सवाल बनाए गए हैं और इसी में जवाब है। जब आपको पूरी तरह से ये समझ आ जाएगी, लेसन जो आपने पढ़ा, जैसे दुआ आपने पढ़ी, जब अच्छी तरह आपको समझ आ गई है तो आप जब आगे सवाल होंगे तो यकीनन आप आसानी होगी सवालों में, आप जवाब दे देंगे। जैसे पहला सवाल है, बच्चा किस किस्म की रोशनी मांग रहा है। क्या बच्चा किस किस्म की रोशनी मांग रहा है। अब पीछे आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, खुदाया जिस तरह रोशन है तारे, उन्हीं जैसी मुझे भी रोशनी दे। अब ये यहाँ सवाल किया हुआ है और यहाँ ही जवाब दिया हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है आप कि खुदाया जिस तरह रोशन है तारे। अब ये क्या सवाल है, बच्चा किस किस्म की रोशनी मांग रहा है। अब आसान सा जवाब है कि बच्चा जो है तारों जैसी रोशनी मांग रहा है, ठीक है। इसका जवाब क्या है, पहले सवाल का जो जवाब है वो है बच्चा किस किस्म की रोशनी मांग रहा है। ये सवाल है और जवाब है बच्चा तारों जैसी रोशनी मांग रहा है। ये इसका आप जवाब लिखें और कॉपी पर भी नोट कर लें। कॉपी पर भी ये सब आप लिखें, ये नोट करें ताकि आप लिखने से आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर दूसरा सवाल है, बच्चा अल्लाह से कैसी महक मांग रहा है, यानी खुशबू मांग रहा है। कैसी खुशबू अल्लाह ताला से मांग रहा है। तो अब पीछे आएंगे हम, फिर जो हमने दुआ पढ़ी है उसमें महकते फूल हैं गुलशन में जैसे, मेरे मौला मुझे वैसी महक दे। तो यहाँ आपको समझ आनी चाहिए कि जो मैंने पहले आपको तशरीह की वही महकते फूल हैं। अब सवाल है, बच्चा अल्लाह से कैसी महक मांग रहा है, तो बच्चा अल्लाह से फूलों जैसी महक मांग रहा है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर और अली कौन थे। अब ये भी पीछे दिया हुआ है, जो अशार लिखे हुए हैं उनमें दिया हुआ है, अबू बकर व उमर की सादगी दे, हया उस्मान की जोरे अली। और अबू बकर और उमर अली कौन थे, इसकी कहा कि ये कौन थे, ये हजरत अबू बकर उमर जो है अली जो है सादगी की अलामत थे। क्या थे, सादगी की अलामत, उन्हें सादगी की मिसाल जाना जाता था। अली रज़ी अल्लाह भी इसी तरह इज्जत की मिसाल थे, इज्जत तो दौलत की मिसाल थे। अली रज़ी अल्लाह ताला बड़े ताकतवर थे, ठीक है। ये इसका जवाब है। बच्चे की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है। क्या बच्चे की जो तमन्ना है उसकी सबसे बड़ी तमन्ना जो है क्या है। बच्चे की सबसे बड़ी तमन्ना जो है वो ये है कि मैं नेक बनूं, मैं नेक रास्ते पर चलूं, ठीक है। सादगी मेरे अंदर सादगी हो और खुदा के बताए हुए कानून पे
میں چلوں. یہ ہے اس کا جواب. پھر ہے تم اللہ سے، سوال نمبر 5 ہے تم اللہ سے کس بات کی دعا کرتے ہو. سوال نمبر 5 جو ہے کہتا ہے سوال کہ تم اللہ سے کس بات کی دعا کرتے ہو. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں وہ ہمیں عزت دے، رفت دے، بلندی اور ایمان عطا کرے، سادگی دے، ٹھیک ہے، اور حیا عثمان کی طرح عطا ہمیں کرے. بس یہی ہے اس کا جواب. بچہ اللہ سے کس چیز کی دولت مانگ رہا ہے؟ بچہ جو ہے اللہ سے ایمان کی دولت مانگ رہا ہے کہ الہی مجھے ایمان کی دولت عطا کرے. اس کے بعد آتی ہے خالی جگہیں. جیسے یہاں آپ دیکھ لیں، کتاب کھولیں، وہاں پر آپ دیکھیں ملا آگے خالی ہے، کو جیسا ڈیش ڈیش جو ہے خالی ہے، کو جیسا رنگ بابو. اب پیچھے ان کو ہم نے دیکھنا اب یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے. یہ آپ پیچھے جو دعا آپ نے پڑھی، جیسے پیچھے آئیں گے آپ، ملا پھولوں کو جیسا رنگ بابو، ٹھیک ہے، ایسی ہے ملا جو خالی جگہ ہے اس میں آئے گا پھولوں کو جیسا رنگ بابو ہے، میرے آگے خالی جگہ ہے، کو بھی اس کی آرزو، یعنی میرے دل کو بھی اس کی آرزو ہے. یہ اس میں بھرنے ہیں خالی جگہیں جو ہے. پھر ہے دوسرا عطا بلبل کی ہو، آگے خالی ہے، بیانی یعنی ڈیش ڈیش ہے، خالی ہے، عطا بلبل کی ہو شریں بیانی. یہاں کیا آئے گا پیچھے اگر آپ پڑھیں گے، عطا بلبل کی ہو شریں بیانی، منور کر دے، آگے خالی ہے، زندگانی یعنی منور کر دے میری زندگانی. یہاں میری آئے گا خالی جگہ. تیری ہی خالی جگہ ہے ڈیش ڈیش پر یارب چلوں میں، تیری ہی راہ پر یعنی تیری ہی راستے پر یارب چلوں میں، تیرے ہی ڈیش ڈیش یعنی دین کی خدمت کروں، ڈیش ڈیش یعنی میں. ٹھیک ہے، اب یہ ہوگی خالی جگہ پر ہوگی. اب اس کے بعد ہے آپ کے سامنے متضاد الفاظ، یعنی ضد. متضاد ہوتا ہے الٹ. جیسے اگر آپ شام کہیں گے تو سحر آ جائے گا، دن کہیں گے تو رات آ جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو یہاں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ روشن ہیں. روشن کے معنی کیا ہے؟ روشن ہوتا ہے اندھیرا. کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. اس کا الٹ ہے نا روشن اندھیرا. پھر ہے زندگی. اب زندگی کا جو الٹ آئے گا وہ کیا آئے گا؟ موت آئے گا. پھر ہے مہک یعنی خوشبو. خوشبو کو کیا آئے گا؟ الٹ جو آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وہ بدبو آئے گا. اس کے بعد ہے شریں بیانی. شریں بیانی ہوتا ہے یعنی میٹھی بولی، شریں. اب میٹھی بولی کا جو الٹ ہے وہ کیا ہے؟ کڑوی ہے نا، کڑوی بولی یعنی کڑوی زبان. تو اس کے بعد ہے عزت. عزت کے کیا آئے گا؟ بےزتی آئے گا. یہ ہو گئے متضاد الفاظ جو اس میں کتاب میں دیے گئے ہیں. اس کے بعد ہے یاد کیجئے یعنی اس دعا کو آپ یاد کریں. تو اب یہ ہمارا لیسن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ اپنی کاپی لیں اور کتاب لیں، اس دعا کو لکھیں بھی اور یاد بھی کریں تاکہ آپ کو یہ دعا اچھی طرح یاد ہو جائے. تو آگے جو ہے ہم دوسرا لیسن جو ہے پھر سے تیار کریں گے اور آپ کے سامنے آئیں گے. آپ اس کو بھی دیکھیے گا اور دوسرے جو آپ کے ساتھی ہیں، جو ہیں ان کو بھی ویڈیو دکھائیں تاکہ وہ بھی دیکھیں گے، وہ سمجھیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھیں، گھر بیٹھے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی